Ladies and gentlemen, President Islamic Republic of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, मैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से तालीम के शोबे में नुमाया कारकर्दगी के एतराफ़ में शील्ड लेने यानी एजुकेशन एक्सलेंस रिकग्निशन शील्ड की इस पुरवकार तकरीब में आप सब शुरा सामीन को खुशामदीद कहती हूँ। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं मुफ्ती एहसानुल्लाह साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और चंद आयात की तिलावत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. آج کے اس پروگرام کی میزبانی کرنا میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ میرا نام سونیا لودھی ہے۔ معزز مہمان خصوصی، معزز وزراء، اعلیٰ سرکاری افسران، سابق صدر اور ایوارڈ حاصل کرنے والی شخصیات، ہم آپ سب کو راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں خوشی کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گی کہ RCCI پاکستان کی سب سے بڑے چیمبرز میں سے ایک ہے اور ایک بڑے بزنس ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے 13,000 سے زیادہ ممبرز کو خدمات فراہم کر رہا ہے۔ RCCI کا مقصد سرکاری محکموں، اداروں اور کاروباری برادری کے درمیان ہیلدی ریلیشنز استوار کرنا ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے اسٹیج پر ایک ایسے شخص کو بلاتے ہیں جس نے آج کی تقریب کو انجام دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی انتھک محنت اور عزم نے آج ہمیں ایک چھت کے نیچے جمع کیا ہے۔
خواتین و حضرات، برائے مہربانی ایجوکیشن ایکسلنسی ریکگنائزیشن شیٹس کے چیئرمین جناب وقاص بن محمود کو خوش آمدید کہیے۔ Bismillahirrahmanirrahim. I am very grateful to our chief guest, His Excellency Dr. Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan, for his precious time. Honorable Group Leader, President Rawalpindi Chamber of Commerce, Senior Vice President, Vice President, former Presidents, diplomats, government officials, executive members, Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good evening. جناب صدر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور مجھے نہایت خوشی ہے کہ بطور چیئرمین راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی پہلے ایجوکیشن ایکسلنس شیٹ سیریمنی کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اس تقریب کے لیے۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی ہمیشہ یہ خاصیت رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کی، جس کی مثال ٹیکس پیئر ایوارڈز، آئی ٹی ایوارڈز، اچیومنٹ ایوارڈز، آل پاکستان چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس، وومن کانفرنس، بلڈ اینڈ کنسٹرکشن ایکسپو اور راول ایکسپو، اور آج کی شیٹ ڈسٹریبیوشن کی تقریب شامل ہے، جس میں پاکستان بھر کے مختلف تعلیمی ادارے اور سماجی شخصیات کو ان کی گراں قدر خدمات پر شیٹ دی جائے۔ I am also proud to inform you that Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry successfully organized the first International Education Summit and Expo in the first week of March this year. The summit and expo was a unique opportunity with all the key stakeholders interact with each other. It was brought together academia, industry and consultant for overseas education and job search under one roof, and today's ceremony is continuity to encourage the academia and industry. Excellency, if we look at the current education system in Pakistan, even today 80% of our education is based on theoretical principles. ایک طرف ہمارے نصاب میں تحقیق کے لیے جگہ بہت کم ہے، ہمارے نصاب میں تنقیدی سوچ اور تخلیقی تدریس کے لیے بہت کم جگہ ہے۔ آج بھی طلباء ایک مخصوص نصاب کے تحت بندھے ہوئے ہیں۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ تخلیقی سوچ کی نہ تو اجازت ہے اور نہ ہی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر ایک طالب علم ایک مضمون میں کمزور ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور ہنر میں بہتر ہو۔ If we want to change the education policy, it can only be start from school and will take almost 22 years to implement. Education policy has not been formulated keeping in mind the demand of the industry of Pakistan, be it with development in any field of the world, either knowledge economy or science-based development, either traditional business development or IT sector development. Honorable President, the education sector in Pakistan faces number of challenges that impact the quality and accessibility of education. Here are some of the major challenges, sir. Lack of funding, poor infrastructure, low enrollment rates, low literacy rate, poor quality of education, political instability, lack of teacher training, and language barriers. The challenges requires a concrete effort from the government, civil society organization, and the private sector to improve the quality and accessibility of education in Pakistan. It is very unfortunate that in Pakistan, only 1.77% of GDP was spent on education sector, whereas developed countries are spending more than 10% GDP on education. ہمارے طلباء میں باقی دنیا سے زیادہ ٹیلنٹ اور قابلیت ہے، اگر انہیں صحیح سمت دکھائی جائے، تربیت دی جائے اور آگے بڑھنے کے موقع فراہم کیے۔
the problem and challenges that our students are facing in the context of education policy, education system, and the current situation may not be fulfilled through the conference and expo, but I hope the direction will definitely be determined. A very warm congratulations to all the first Education Excellence Shield winners, and I appreciate all the friends and partners who join hands to make this happen. Thank you very much. خواتین و حضرات، اب میں ایک ایسے شخص کو اسٹیج پر اظہار خیال کے لیے بلانا چاہوں گی جن کی قیادت میں ایوان صدر صنعت و تجارت کاروباری سرگرمیوں کے فروغ میں نت نئی منزلیں طے کر رہا ہے۔ آئیں ان سے چیمبر کی سرگرمیوں، آج کے ایونٹ اور آئندہ کے پروگرامز کے حوالے سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، قابل قدر سامعین، راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جناب ثاقب رفیق صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف الوی، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، فیڈرل ٹیکس کنورسمنٹ جناب آصف محمود جا صاحب، نہایت قابل احترام گروپ لیڈر سہیل الطاف صاحب، سابقہ صدور راولپنڈی چیمبر، ایکسلنسیز، ممبران ایوان صنعت و تجارت راولپنڈی، پریزیڈنٹ اسلام آباد وومن چیمبر، راولپنڈی وومن چیمبر اینڈ راولپنڈی اسمال ٹریڈرز وومن پریزیڈنٹ، ہمارے پیارے پاکستان کے مستقبل کے معمار اور آج کے ہیروز، آپ تمام لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر عارف الوی، صدر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، جناب یہ ایک اعزاز کی بات ہے اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیشہ ہماری سرپرستی کی، ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہماری سربراہی کی، چاہے وہ آئی ٹی ایوارڈز ہوں، چاہے وہ ٹیکس پیئر ایوارڈز ہوں، چاہے وہ آل پاکستان چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس ہو یا پنک ریبن کے متعلق کوئی بھی ایونٹ ہو، آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور ہماری ہمت بڑھائی۔ مجھے نہایت خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ بطور صدر ایوان صنعت و تجارت ہم ایجوکیشن ایکسلنس ریکگنیشن سیریمنی کا انعقاد کر رہے ہیں، جس کا مقصد آج ان افراد اور ان تعلیمی اداروں کو سراہنا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے تعلیمی شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ راولپنڈی چیمبر نے ہمیشہ ایک اہم کردار ادا کیا ہے انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کے اوپر۔ جناب صدر، اس وقت 27 یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو کر کے راولپنڈی چیمبر اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، ان کی گرومنگ کرنے کے لیے، ان کی آگے کیریئر گائیڈنس کے اوپر، ان کے ساتھ مل کے ان کو انٹرپرینورشپ کے اوپر رات دن کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس جب فارغ التحصیل ہوں تو یہ جاب سیکرز کے بجائے جاب کریٹرز بنے۔ راولپنڈی چیمبر اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر رہا ہے تمام یونیورسٹیز کے ساتھ۔ جناب صدر، اس کے علاوہ ہم جینڈر ایکوالٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم ڈسیبلٹیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ہم خواتین کو مور امپاورمنٹ کریں۔ آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اچھی تعداد میں خواتین موجود ہیں جن کو آج شیلڈ سے نوازا جائے گا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم راولپنڈی چیمبر کی تمام جو خواتین ممبر ہیں، ہمارے جو وومن چیمبر ہے، ہمارے ساتھ ہم مل کے ان کو امپاور کریں، ان کو سکھائیں اور ان کو گرو کرنے میں ان کی مدد کریں۔ اس ہال میں موجود اس پروکار تقریب کا انعقاد کرنے کا جہاں میرا مقصد بائیں جانے موجود شخصیات اور اداروں کی شناخت اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہے کہ جنہوں نے ملکی تعلیمی شعبے میں بھرپور حصہ ڈالا، وہیں دوسری جانب اس ہال میں موجود اس پروگرام کو دیکھنے والے لوگوں کے درمیان اس بات کو فروغ دینا بھی ہے کہ آنے والے وقت میں بھی وہ تعلیمی شعبے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں مل جل کے اس بات کو ترغیب دینی ہے کہ جہاں پہ تعلیمی ادارے انسٹیٹیوٹس کے اندر علم اور ہنر سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی نسل کو پاکستانیت سکھانے کی اور پاکستانیت کا جذبہ ابھارنے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ جو اس قوم کو اس وقت بہت سخت ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ زندگی میں اس سے اچھی کوئی خواہش اور کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی یونیورسٹیز میں ان کی جستجو تو سکھا رہے ہیں، مگر ایک اور یونیورسٹی ہے کہ جس میں انسانی تعلقات کی یونیورسٹی۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے انسانی تعلقات کو مضبوط کرنا۔ آج ہمیں آنے والی نوجوان نسل کو وہ ویلیوز، وہ مورل ویلیوز سکھانے کی ضرورت ہے جو غائب ہو گئی۔ آج دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، چاہے وہ ویلیوز کسی دین مذہب سے ہوں یا کسی بھی انسانیت کے ساتھ ہوں۔
وہ ویلیوز مسنگ ہیں، اور ایک ہجان کی کیفیت جو تاری ہوئی ہے اس وقت کہ جس میں کماؤ اور دنیا کے ذخائر استعمال کرو. حصول علم اور حصول رزق کے درمیان میں بیلنس نہیں ہے، سکون اور عافیت کے درمیان میں بھی بیلنس نہیں ہے. آج یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے ان لوگوں کو جن کے درمیان ہم لوگ آج یہاں موجود ہیں، ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرانے کی ضرورت ہے کہ آنے والی نوجوان نسل اسٹریس فری ہو کے اس زندگی کی جو خوبصورتی ہے اور اس کی جو محبت ہے اس کو انجوائے کرے. اس بیلنس کو آج اجاگر کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ بھی اس قوم کی امید ہیں، اور آپ نے اس نوجوان نسل کو تیار کرنا ہے کہ جس سے ملک آگے چل کے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. یقیناً ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ ایک نئی نسل سے کہ وہ ہمیں ایک اچھے مستقبل کی طرف لے کے جائے گی. سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. جتنی جلدی ترقی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے اندر کر سکتے ہیں جناب صدر، اتنی جلدی ترقی کسی اور شعبے میں ممکن نہیں. یہ آپ ہم سب پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنے بچوں کو آنے والی ٹیکنالوجیز کے لیے تیار کریں. اس سے ایک ملک کو بہت بڑا فائدہ ہونے کا امکان ہے، اور قومیں ترقی تبھی کرتی ہیں جب وہ مکمل طور پہ تیار ہوں. خواتین و حضرات، دنیا اب بدل چکی ہے. نالج کی کوانٹٹی اب بہت ہو چکی ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ 99% انفارمیشن ہماری ایکسیس کے اندر ہے. ہمیں چاہیے کہ اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھایا جائے. آج ہماری تمام یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں کو اپنی پیس اور انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ اس پیس کو میچ کرنا پڑے گا. ہم کیوں انتظار کریں کہ جب دنیا تبدیل ہوگی تب ہم تبدیل ہوں گے؟ ہمیں تو آنے والی نوجوان نسل کو ایسے تیار کرنا ہے کہ دنیا سے پہلے اس چینج کو پہچانے. With ChatGPT-3 also around the corner, کیا ہم آنے والے اے آئی کے طوفان کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری انڈسٹری اس اے آئی کو ایبزارب کر پائے گی؟ کیا جاب کٹس اور جو ڈاؤن سائزنگ کا ایک آنے والا ٹرینڈ ہے اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے؟ ہماری انڈسٹریز تیار ہے؟ بالکل بھی نہیں. خواتین و حضرات، قومی ترقی صرف دو چیزوں پہ کر رہی ہوتی ہے، ایک صحت اور ایک تعلیم. چائنا نے پچھلے 15 سالوں میں ان دونوں چیزوں پہ بہت محنت کی، مگر ہمارے یہاں کیا ہے؟ 2 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہو گئے. آج ہمارے سامنے یہ چیلنج ہے بہت بڑا نمبر. ہم اس نمبر کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ دنیا ہمیں 5واں بڑا ملک سمجھتی ہے آبادی کے لحاظ سے، اور ہم ان بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے. اگر ہم نے اس یوتھ کو جو کہ 60% زیادہ ہماری پاپولیشن کا ہے، جس کو ہم یوتھ پنچ کا نام دیتے ہیں، گائیڈ نہ کیا، ٹرین نہ کیا، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ نہ کی، ان کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہ کی، تو یہ ایک یوتھ برڈن بن جائے گا اس ملک کے اوپر، اور اس یوتھ برڈن کو آگے چل کے مجھے اور آپ کو ہی سنبھالنا پڑے گا. ہم یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ 2 لاکھ بچے اسکول سے باہر اور ہمارا ملک ترقی کریں؟ پڑوسی ممالک میں پرائمری لیول میں 100% ایجوکیشن لیول ہے، ہم ابھی 68% ہیں. ہائر ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں تو منیمم از 22%، اور ہم 9% کیوں کریں؟ ہمیں اپنی کیپیسٹی کو بہتر کرنا پڑے گا. میں یہاں پہ بیٹھی یونیورسٹی سے گزارش کروں گا کہ اپنی آن لائن ایجوکیشن کو اور واسٹ کریں. اب جتنے زیادہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس انٹیک کر سکتے ہیں کریں، تاکہ ہم مل کے اس پاکستان کی اسٹرینتھ کو اور بہتر کر سکیں. جہاں پچھلے سال سائبر رینکنگ ہوئی، پاکستان اس میں کہیں موجود نہیں تھا. کیا یہ بات لمحہ فکرہ نہیں ہے؟ ہم مختلف رینکنگس میں 130 نمبر کے آس پاس ہی رہتے ہیں، مگر دوسری طرف ایک نیا پاکستان، ایک جیتا جاتا پاکستان ہمیں بلا رہا ہے ترقی کرنے کی. ضرورت آج صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں جلدی چیزوں کو سیکھنا ہے اور ایبزارب کرنا ہے. اور اگر جلدی پہچانیں گے اور چیزوں کو جلدی سے ایبزارب کریں گے تو ہمارے ترقی کے راستے اور واضح ہوتے جائیں گے. یہ سب کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ریاست کو بلیم دینا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بہتر طریقے سے پالیسیز بنا کے ریاست کا ساتھ دیں اور ان تمام مسائل کو حل کریں. اور اگر آج ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، اگر ہم اس ملک کو بہتری کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیا تو یقیناً ایک خوبصورت اور شاندار پاکستان کا مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے. پاکستان کا جو مستقبل ہے اس میں اپنے ریسورسز پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. قدرتی وسائل ایک ٹول ہے، مطلب ٹول کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بہت سخت ضرورت ہے. اور آج کل کی دنیا میں انٹلیکچوئل ریسورسز کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک 15 سال پہلے ٹاپ 10 کمپنیز میں سے 9 آئل کمپنیز ہوتی تھی یا آئل بیسڈ کمپنیز ہوتی تھی. آج صرف ایک رہ گئی ہوگی. باقی 9 کمپنیز یا تو انٹلیکچوئل ریسورسز کی کمپنیز ہیں، یا انفارمیشن ٹیکنالوجیز کی کمپنیز ہیں، یا اے آئی کی کمپنیز ہیں، یا کنیکٹیوٹی کے اعتبار سے وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بڑھایا ہے. یہ ایک ایسا ٹرینڈ تھا جسے میرے ملک نے مس کر دیا. مگر کیوں مس کیا؟ یہ سوال مجھے میری سیاسی قیادت اور تعلیمی قیادت سے پوچھنا ہے. مگر اب بھی دیر نہیں ہوئی.
ہمیں چاہیے کہ بدلتے ہوئے ٹرینڈس کو، ہمیں چاہیے کہ بدلتے ہوئے ادوار کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اپنی آنے والی نسل کو تیار کرنا چاہیے. جہاں 1960 کی دہائی میں پاکستان خلا میں 2 راکٹ بھیج رہے ہیں، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ پڑوسی ملک نے اب تک 270 سیٹلائٹس فضا میں بھیج دیے اور ہم جو آگے چل رہے تھے ہم بالکل پیچھے رہ گئے. یہ کیوں ہوا؟ خرابی کہاں پہ ہوئی؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں. کیا ہم نے 300 سال لگائے نہیں اپنی پرنٹنگ پریس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے؟ آئے دن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی یوٹیوب بین ہو گیا، کبھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ویکیپیڈیا بین ہو گیا. کیوں بین ہو گیا؟ کیا ہم پرانے ٹولز استعمال کرتے ہوئے انفارمیشن کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے بالکل بھی نہیں. انفارمیشن کا پھیلاؤ روکنا ناممکن ہو چکا ہے. علم ایک پانی کی مانند ہے کہ جو اپنا رستہ خود بنا لے گی، اور اگر ہم یہ سوچیں کہ علم کو پھیلانے میں ہم روک سکتے ہیں تو یہ میں قائد اعظم کی اس بات کو یہاں پہ رپیٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے یقین اور ایمان ہونا چاہیے ہمیں اپنے آپ پہ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے راستوں پہ. اس کے بعد آپس میں اتحاد اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے ہمیں ہماری منزلیں آسانی سے مل سکیں گی. میں پاکستان کے معاملے میں مکمل مطمئن ہوں اور پر امید ہوں. یہ وقتی معاشی مسائل ہیں کہ جن سے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس مشکل مرحلے سے بھی باہر نکل آئیں گے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنا بیڑا اٹھا لیا اور اس بات کو ٹھان لیا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے تو دنیا کی 5ویں بڑی جو ہم آبادی کے لحاظ سے قوت ہیں، ہم دنیا کی 5ویں بڑی معاشی قوت بن سکتے ہیں انشاءاللہ. جناب صدر، یہ سرزمین سونا ہے، اس کے لوگ، اس کی قوم سونا. یہ عظیم مملکت خدا داد ہے پاکستان بھی سونا ہے. ہمیں چاہیے کہ مل جل کے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو ٹرین کریں اور ڈیولپ کریں اپنے ریسورسز، اور ایک ساتھ پاکستان کی اسٹرینتھ کو بڑھاتے رہیں. میں اپنی تقریر کی اختتام میں یہ بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ یہ میرا اس ملک کی کاروباری برادری کا اور اس ملک کی نوجوان نسل کا آپ سب سے عہد ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم رکیں گے نہیں، ہم لڑکھڑائیں گے مگر ہم رکیں گے نہیں. یہ میرا، ہم سب کا، اس نسل کا، اس قوم سے آپ سے وعدہ. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ سر. وہ کہتے ہیں کہ ایک تصویر 1000 الفاظ بولتی ہے. میں آپ کو RCCI جس کا آغاز 1952 سے شروع ہوا اور آج تک جو سفر انہوں نے طے کیا، ان کے مختلف اہم واقعات و کامیابیوں پر نظر دوڑاتے ہیں. The Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, RCCI, is the house of more than 10,000 companies and was established back in 1952 with a commitment for business development through networking, policy advocacy, and innovation, and to accelerate the national economic growth process. RCCI is ISO 14001 certified organization and has become the first ever green chamber of the world. RCCI aims to distinguish Pakistan as a whole through series of international conferences, delegations, nationwide events, customary gatherings with diplomats, and business opportunity conferences around the world. Some of the remarkable achievements of Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry are CPEC Central Asian Republic Business Opportunities Summit, London. Diplomats from Central Asian countries, government representatives of Balochistan, security forces, and businessmen across the country attended the summit. Keeping in view our social responsibility, RCCI organized National Breast Cancer Awareness Session. First Lady of Pakistan, Mrs. Samina Ali, graced the occasion as the chief guest. Chamber always expedites the opportunities from different sectors, such as to promote the construction industry. A 3-day Expo Build 2021 construction trade fair was organized, focused on the housing and construction sector of Pakistan. We also organized the biggest Expo ICEE 2021. The Chamber has always taken effective steps to bring the non-conventional sectors to the forefront. International Gems and Jewelry Expo was organized to highlight the gem and jewelry sector of Pakistan.
RCCI is the proud organizers of foreign delegations and international exhibitions by the name as Made in Pakistan and Pakistan Show to attract foreign investments and business opportunity conferences. Pak Qatar Business Opportunities Conference, Pakistan UK Trade Opportunities and Investment Conference, Pakistan Belgium Trade and Investment Opportunities Conference. To provide the business networking platform to the business community, to bring the festivity to the resident of Twin Cities, we organized Food Festival, Bindi Food Fest, RCCI International Annual Achievement Awards, and Business Opportunity Conference is another episode of success towards empowering business. After UAE and Turkey, RCCI has broadened its spectrum and successfully organized the 31st and 32nd RCCI International Achievement Awards at Azerbaijan and then Malaysia. I would like to say thank you to the judges of the Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry. RCCI organized 33rd RCCI International Achievement Awards, Sri Lanka. The event was clubbed with Business Opportunities Conference, participated by the business communities of both the countries, followed by award ceremony. Prime Minister Sri Lanka was the chief guest of the event. RCCI organized the Global Entrepreneurship Week to encourage the entrepreneurship among youngsters. To facilitate the business community of Rawalpindi region and ultimately bring the favored results in the future of the economy of Pakistan. रावलपिंडी चेंबर में हम सीनियर्स के एहतराम पर यकीन रखते हैं और अपने क़ायदीन की कदर करते हैं। जिस शख्स को मैं अब मदऊ करने जा रही हूँ वो दरअसल पूरी कारोबारी बरादरी के लिए तहरीक और रहनुमाई का जरिया है। अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा ग्रुप लीडर RCCI जनाब सुहेल अल्ताफ साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. His Excellency Dr. Arif Alvi, President Islamic Republic of Pakistan, Honorable Dr. Asif Mahmood, Federal Tax Ombudsman, respected ambassadors and high commissioners, prominent educationists and award winners are heroes. They deserve a applaud. President, SVP, VP, former president and member, executive committee and members of Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. It is a matter of great honor and pleasure for me to welcome you all on this very important event being held at this prestigious venue, courtesy the Honorable President. So we are very grateful to you for providing us with this opportunity and gracing the occasion as chief guest of this event. This
this shows your concern about this very important sector, which is education. Sir, our education system, with current literacy rate of 62.3%, needs attention of all sectors. 1.7% of GDP was allocated in the budget for education, which is the lowest in the region. It has to be increased significantly. So Dr. Ataur Rahman, who could not make it today, did contribute to highlight and address the issues of this sector, and especially higher education. So just to apprise the audience, I happened to attend the first meeting of Science and Technology Committee under the chairmanship of late Jana Musharraf in early 2000. First item of the agenda was to confirm the minutes of the meeting. The minutes of the meeting were to be confirmed, which was held 11 years back and was presided over by late Jahangir Badal. Now problem was, after 11 years, who would confirm the minutes? So everybody was looking at one another, and then Dr. Ataur Rahman said that, sir, I attended that meeting, so the minutes may be confirmed. I think इससे आपको, why I quoted this, इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि the kind of importance that successive governments gave to education. और education we say nation बनाती है, nation building sector है, और हमारी priorities जो हैं वो different हैं. Honorable President, you are the head of the state and a fatherly figure for 230 million Pakistanis. Whatever you say, it carries value. And over the years that you have been in office, you have been saying all the good things. I think now that the situation that we are passing through, the economic situation, it is unprecedented. Never in the history this kind of situation was ever witnessed. Sir, Rawalpindi Chamber, आपने आते हुए फरमाया कि Rawalpindi Chamber आपका लगता है favorite chamber है. Yes sir, we are honored कि आपने Rawalpindi Chamber. सर, रावलपिंडी चैम्बर एक और वजह से, आज जो मुल्क के हालात हैं, फिर जहाँ पोलराइजेशन है, जहाँ एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकता, this goes to the credit of रावलपिंडी चैम्बर कि अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी चैम्बर ने अपने पूरी रीजन की बिजनेस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया हुआ है और वो सारे आज यहाँ बैठे हैं. Sir, the Women's Chamber of Rawalpindi, the small chamber of Rawalpindi, Anjaman-e-Tajra के जितने लीडर हैं इस वक्त, जितने लीडर
ہیں جو انجمن تاجرہ کی ہیں, they are all here sitting with us. اور یہ ایک ایگزامپل ہے جناب which has to be emulated and which has to be taken up by our politicians. سر یہ ضرورت ہے آج پاکستان کی. سر ہماری پرابلمس کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ پرابلم شروع ہوتی ہیں بیکاز آف چینج ان پالیسیز. کنٹینیوٹی آف پالیسیز از دا کی ٹو all our problems. سر ایز اے سیڈ کہ آپ جو کہتے ہیں اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے. Now again the budget making is would be undertaken. In fact مئی میں بھی بجٹ آ جاتا ہے. ہم تو مئی میں ہیں, ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب بجٹ آئے گا. We just do not know کہ کیا بجٹ آئے گا. But there are few things that ہم چاہیں گے کہ آپ انہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریونیو ہے اس میں اضافہ ہو. اور وہ اضافہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ All incomes irrespective of the source they have to be taxed. Income is an income. اس میں اس کو نہیں یہاں جو ٹیکس دے رہے ہیں they are squeezed time and again. So what is to be done? You have to find new taxpayers. اور وہ جو ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کے ذریعے نئے ٹیکس پیئرس کی تلاش کی جائے. All international and domestic agreements, incentives, policies given to a sector have to be honored by all. سر اس پہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایگری کرنا چاہیے. And when President of Pakistan would say, he would say to everybody, سر کوئی چینج نہیں کر سکتا. آپ پھر انویسٹمنٹ نہیں لا سکتے اگر آپ ایگریمنٹ جو ہیں ان کو آنر نہیں کریں گے. کنٹری کی انٹیگریٹی اسی میں ہے کہ جو وہ پرومس کرے وہ فلفل کرے. سو آئی تھنک سر فوکس شوڈ بی ٹو فائنڈ نیو ٹیکس پیئرس. اور وہ کیسے آپ اگر ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کو آپ عزت نہیں دیں گے, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے, تو نئے ٹیکس پیئرس آپ سے دور بھاگیں گے. سو اٹ از امپورٹنٹ اینڈ آئی گیو یو فل کریڈٹ کہ آپ نے یہاں پہلا پاکستان کا ٹیکس پیئر ریکگنیشن ایوارڈ فنکشن ادھر کیا. دیٹ واز اے سگنل ٹو آل کہ to those who do good things, they have to be encouraged. Sir, overseas Pakistanis, they are our heroes. They should be given incentive to send most needed foreign remittance to Pakistan. And those who are doing that, they also need to be encouraged and recognized. Sir, I hope یہ 14 اگست کو جو آپ نے پھر ایک 23 مارچ کو فنکشن کیا, ایک آپ 14 مارچ کو کریں گے. We would like to see more of businessmen and overseas Pakistanis who are contributing to country's economy. ان کو بھی ایوارڈ ملنا چاہیے سر. اور شاید یہ آپ کا آخری 14 اگست والا ایوارڈ ہو, تو اس میں آئی ایم شیور کہ آپ نے اور جتنی اچھی چیزیں چھوڑی ہیں ان میں یہ بھی ایک اچھی چیز جو ہے وہ ایز پریزیڈنٹ آپ چھوڑ کے جائیں گے. سر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اینڈ انڈسٹری لنکیج از ویری امپورٹنٹ اینڈ دا پریزیڈنٹ ہیز ٹاکڈ اباؤٹ اٹ. وی آر فارچونیٹ کہ اس لنکیج کو ہم اور زیادہ اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اینڈ وہ ہی انفیکٹ ہمارے پرابلمس کا حل ہے کہ ہم ان بچوں کو ویسی تعلیم دیں جو انڈسٹری میں کھپت بھی سکیں, جاب لیسنس نہ ہو. تو اس کے لیے یہ اور زیادہ ہم یہ آج آپ نے آ کے راولپنڈی چیمبر کا ہمارا مان بڑھایا ہے. وی آر گریٹفل ٹو یو.
You have traveled all the way from far off places, Karachi and other places. ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. And please keep up the good work that you are doing. ابھی اس ملک نے اور بہت آگے جانا ہے. پاکستان is full of potential. سر اس ملک کے یہ پاکستانی جو ہیں یہ دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کا ایک نام ہے. They stand out wherever they are. ہمیں ضرورت ہے اس نیشنلزم کی. ہمیں ضرورت ہے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ سے ہٹ کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرنے کی. ہمیں ضرورت ہے آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی. اور وہ آپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے اس کو پورا کرنے قائم کرنے کی. لیکن امید ہے کیونکہ یہ مملکت خداداد اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کو تحفہ دیا، اس کی وہی حفاظت کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس قسم کی قوم یہ بنائی ہے، لیڈرز میں کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں، یہ قوم متحد ہے اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ سہیل صاحب. مجھے یہاں RCCI کی نمائندگی کرتے ہوئے اسٹیج پر کھڑے ہونے پر فخر ہے. آج اس تقریب میں آئیے اپنے ملک میں معیاری تعلیم کو فروغ دینے والے چند نمایاں اداروں شخصیات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ملک کے لیے ان کی شاندار خدمات اور سماجی ذمہ داری کے تحت ان کے کام یقیناً ایک شناخت ہے جنہیں تسلیم کیا جانا چاہیے. میں صدر مملکت جناب عارف علی صاحب، صدر RCCI ثاقب رفیق صاحب، گروپ لیڈر سہیل الطاف صاحب، محمد حمزہ سروج سینئر وائس پریزیڈنٹ فیصل شہزاد صاحب، امیڈیٹ پاسٹ پریزیڈنٹ ندیم رؤف صاحب اور چیئرمین وقاص بن محمود صاحب کو اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیے اور شیٹس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. ایونٹ کے اس مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جس کا آپ سبھی کو شدت سے انتظار ہے. میں ایجوکیشن ایکسلنس ریکگنیشن شیٹ کی پہلی کیٹیگری کا اعلان کرنے جا رہی ہوں. ریکگنیشن شیٹ فار لٹریری سروسز. انور مسعود صاحب جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، طنز و مزاح کے ممتاز شاعروں میں سے ایک ہیں. وہ دہائیوں سے مختلف یونیورسٹیز ہمارے ساتھ دوسرا نام اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب بانی. اخوت ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے. اس وقت اخوت 47,000 سے زائد اسٹوڈنٹس کو تعلیم فراہم کر رہا ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب بلا شبہ ہمارے لیے فخر ہیں. سر اسٹیج پر تشریف لائیے. تعلیمی اصلاحات اور چائلڈ سپورٹ میں خدمات کے لیے شیٹ. زندگی ٹرسٹ جناب شہزاد رائے بانی. شہزاد رائے زندگی ٹرسٹ کے بانی اور صدر ہیں. ان کی وجہ شہرت بطور گلوکار ہے. ملک کے لیے ان کی مثالی خدمات پر انہیں تمغہ امتیاز، ستارہ ایثار اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. ان کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں قومی اسمبلی نے جسمانی سطح کو جرم قرار دینے کا قانون بھی منظور کیا. Sweet Homes Projects
اور بچوں کے لیے تعلیمی خدمات کے اعزاز میں انسانی ہمدردی کی شیٹ زمرد خان صاحب. پاکستان کو مصیبت سال 2009 میں بیت المال کے منصوبے کے طور پر شروع کیا گیا تھا اور آج اس کا دائرہ پاکستان بھر میں 5 سویٹ ہومز مراکز تک بڑھ گیا ہے. Outstanding services in making Islamic education universal. Dr. Maaz Aslam. Dr. Maaz Aslam غیر منافع بخش فری قرآن ایجوکیشن اسٹوڈیو کے بانی ہیں. Philanthropic Education Services پروفیسر جمیل احمد. پروفیسر جمیل احمد جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کنگز کالج انگلینڈ سے لی، کمپیوٹر سائنسدان ہیں جنہوں نے کمپیوٹنگ اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے میدان میں 30 سال سے زائد عرصے کے ساتھ خدمات انجام دیں. لیڈنگ وومن کالج کیننٹ کالج برائے خواتین پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ پرنسپل. کیننٹ کالج برائے خواتین پیار تعلیم کے لیے معروف اداروں میں سے ایک ہے. یہ پاکستان کا سب سے قدیم اور ممتاز خواتین کا کالج ہے. بزنس ایڈمنسٹریشن اکنامکس کے لیے سرفہرست یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمس. محمد علی خان ایگزیکٹو ڈائریکٹر. لمس is Pakistan's leading research intensive university. It provides an integrated curriculum to focus on solving the grand challenges of South Asia and beyond. خواتین یونیورسٹی فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی ڈاکٹر سائمہ حامد وائس چانسلر. فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی کو پاکستان کی پہلی خواتین کی یونیورسٹی کے طور پر جانا جاتا ہے. ان کا وژن اعلیٰ تعلیم، تحقیق، تعاون اور کمیونٹی شرکت کو فروغ دینا ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد خالد ستارہ امتیاز ریفرنس. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان کی سب سے باوقار انجینئرنگ اداروں میں سے ایک ہے. ہیلتھ سائنسز میں لیڈنگ یونیورسٹی ڈو یونیورسٹی کراچی پروفیسر نازلی حسین پرو وائس چانسلر. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز تعلیم، تحقیق اور کمیونٹی سروس کو فروغ دے رہی ہے. پاکستان میں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ جامع ہیلتھ سائنسز سسٹم کے طور پر ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز خطے کے دیگر اداروں کے لیے تعلیم، تحقیق اور طبی نگہداشت کی فراہمی میں معیار اور بہترین کارکردگی کے لیے ایک نمونہ ہے. بزنس ایڈمنسٹریشن اکنامکس یونیورسٹی آف تربت پروفیسر ڈاکٹر جان محمد BC. یونیورسٹی آف تربت پبلک سیکٹر میں دوسری جنرل یونیورسٹی ہے. IT اور کمپیوٹر سائنسز نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ پروفیسر عثمان حسن پرویکٹر. ایجوکیشن کنسلٹنسی سروسز میں ایکسلنس SIUK راجہ محمد حفیظ کنٹری ہیڈ. SIUK برطانیہ کی یونیورسٹیز میں سے درخواست دینے والی بین الاقوامی طلبہ کو مفت آزاد مشورہ اور مدد فراہم کرتا ہے. یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس لاہور پروفیسر ڈاکٹر کنول امین وائس چانسلر. یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس
لاہور کی تعلیم کا آغاز 1955 سے شروع ہوتا ہے اور ان کا مقصد لڑکیوں کو گھر اور خاندانی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ لیڈنگ انجینئرنگ یونیورسٹی فرام سندھ، مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، پروفیسر ڈاکٹر طاہا حسین علی، وائس چانسلر۔ یہ یونیورسٹی کئی سالوں سے اعلیٰ معیار کی انجینئرنگ گریجویٹس تیار کرنے کے لیے مشہور ہے۔ لیڈنگ لنگوسٹک یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، بریگیڈیئر سید نادر علی، ڈی جی نمل۔ نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز 1969 میں ایک انسٹیٹیوٹ کے طور پر قائم کی گئی تھی تاکہ لوگوں کو مختلف مشرقی اور مغربی زبانوں میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں مدد ملے۔ لیڈنگ یونیورسٹی فرام اے جے کے، یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر، پروفیسر ڈاکٹر کلیم عباسی، وائس چانسلر اے جے کے یونیورسٹی۔ یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر جس کے کئی کیمپسز اور مختلف شعبجات ہیں، ان کی ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے جو 1980 میں قائم کی گئی تھی۔ دور دراز علاقوں میں تعلیم میں خدمات کے لیے شیلڈ، ماڈرن انجینئرنگ، راجہ مجاہد صاحب۔ راجہ مجاہد کا تعلق چکوال سے ہے۔ انہوں نے سماجی خدمات میں جہاں ایک نام کمایا، وہاں علاقہ چکوال میں تعلیم کے میدان میں انسان دوست خدمات میں ایک غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر نیاز احمد، قائد اعظم یونیورسٹی، لیڈنگ یونیورسٹی آف فیڈرل کیپٹل۔ پلیز سر اسٹیج پہ تشریف لائیے۔ فیشن ڈیزائننگ، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائننگ، پروفیسر محترمہ ہنا طیبہ خلیل، وائس چانسلر۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائننگ ایسے گریجویٹس تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ڈیزائن کی صلاحیت کو مینوفیکچرنگ کی مہارت کے ساتھ جوڑ کر ایسی مصنوعات تیار کر سکیں۔ گورنگ اوورسیز، مس فخر النساء، سی ای او۔ گورنگ اوورسیز پاکستانی طلبہ کو بیرون ملک تعلیم کے لیے کنسلٹنسی کی خدمات فراہم کرتا ہے۔ فلنتھروپک ایجوکیشن سروسز، محمد افضال صاحب۔ محمد افضال صاحب سے تشریف لائیے۔ فلنتھروپک ایجوکیشن سروسز، جناب حمزہ اقبال صاحب اسٹیج پر تشریف لائیے۔
ای لرننگ سولوشنز کے لیے لیڈنگ پلیٹ فارم نالج پلیٹ فارم شیخ عمر اقبال صاحب CEO. نالج پلیٹ فارم ایشیا پیسیفک کی معروف نیکسٹ جنریشن لرننگ ای سولوشن کمپنیز میں سے ایک ہے. لیڈنگ یونیورسٹی فار بزنس ایڈمنسٹریشن اکنامکس فورمن کرسچن کالج لاہور ڈاکٹر جوناتھن ایس ایڈلٹن ڈائریکٹر. Foreman Christian College was founded in 1864 by Dr. Charles W. Foreman. Educational brand of the region, the Millennium Universal College, TMUC, Janab Faisal Mushtaq, CEO. TMUC بین الاقوامی قابلیت کی ایک وسیع حلقے اور دائرہ کار کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروانے سرحد کے بغیر تعلیم کے لیے معروف ادارے کے طور پر پہچانے جانے کی خواہش رکھتے ہیں. My Tutor Pod, the personalized learning hub. Mr. Harun Kyani, please stage پر تشریف لائیے اور اپنی شیٹ کو رسید کیجیے. Leading International Education Promoter, TCL Global. جناب شیخ عمر اقبال صاحب اسٹیج پر تشریف لائیے. Premier Award for the Higher Education, University of Punjab. Professor Dr. Khalid Mahmood, Vice Chancellor. Please sir, stage پر تشریف لائیے. Architectural Services, Ms. Afroz Taimur. Ms. Afroz, please stage پر تشریف لائیے اور اپنی شیٹ رسید کیجیے. AMET ایجوکیشن گروپ 1991 میں قائم کیا گیا. AMET ایجوکیشن گروپ ہر سال پاکستان سمیت ہزاروں اسٹوڈنٹس کی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا خواب پورا کرنے میں مدد کرتا ہے. AMET ایجوکیشن آسٹریلیا گروپ کے ایک وسیع پیمانے پر کمپنی ہے. وقاص الطاف عباسی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیے اور اپنی شیٹ وصول کیجیے. Chairman of the event, Mr. Waqas bin Mahmood. Vice President, RCCI, Mr. Faisal Shehzad. آپ سبھی حضرات کا شکریہ. آپ اپنی نشستیں سنبھالنے کے لیے آگے بڑھیں پلیز. میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی قیمتی خیالات سے ہمیں روشناس کریں. سر، یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے راولپنڈی چیمبر کی سرگرمیوں کو نہ صرف سراہا ہے بلکہ رہنمائی اور سرپرستی بھی کی ہے اور ہمیں ہمیشہ سیکھنے کا موقع ملا ہے. آج بھی ہم آپ کے خیالات سننے کے منتظر ہیں. خواتین و حضرات، ڈاکٹر عارف علوی صدر اسلامی جمہوریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
फेडरल टैक्स मोहतसिब आसिफ जहा साहब, ग्रुप लीडर जनाब सोहेल अल्ताफ साहब, चेयरमैन वकास बिन महमूद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमजा सरोश और फैसल शहजाद साहिबान, कमेटी मेंबर्स, ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द इवेंट, जिनको रिकग्निशन मिला है, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं सराहता हूँ इस बात को कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एजुकेशनल एक्सेलेंस के ऊपर भी ये अवार्ड और ये रिकग्निशन का एहतमाम किया। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ख्यालात का यहाँ पर इजहार हुआ और उसके अंदर मैं जब आप लोगों के साथ मुझे मौका मिले बात करने का तो कुछ और चीज़ों का आपके सामने जिक्र करूँ और अपनी परेशानी आपके सामने रखूँ। यकीनन आपकी भी परेशानी है। जहाँ हम एजुकेशनल एक्सेलेंस अवार्ड देना चाहते हैं तो ये एक वो कैफियत है कि जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता है, इल्म बढ़ता जाता है और कोशिश ये होती है कि इल्म को जल्दी दरसगाहों में लाया जाए और वो तरीक़े सीखे जाएं कि जिससे इल्म बच्चों के जहन में, लोगों के जहन में, तालिब इल्मों के जहन में आसानी से असर कर जाए। इसी वजह से अच्छा उस्ताद भी तलाश करते हैं, आप सब लोग अपनी यूनिवर्सिटी से वाकिफ़ हैं। इसी वजह से वो टेक्निक्स अपनाने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर बात आसान हो जाए। ये सिर्फ आप तक महदूद नहीं है बल्कि हुकूमत भी ये टेक्निक इस्तेमाल करना चाहती है कि जो चीज़ वो आवाम के अंदर फैलाना चाहती है उसको ऐसे पैराए में रखा जाए कि समझ जाए जल्दी और एक्सेप्ट करें जल्दी। अच्छा, जल्दी का लफ्ज़ मैं इस वजह से डाल रहा हूँ कि ज़माना इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि मुझे खुद एहसास होता है कि मैं ज़ाती तौर पर इतना पढ़ता हूँ उसके बावजूद इल्म मुझसे कहीं तेज़ी से भाग रहा है, बहुत तेज़ जा रहा है। मैंने अपने बच्चों को जो व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे अपनी औलाद है, अपनी जनरेशन है, तो मैंने उनसे पिछले दिनों 4-5 दिन पहले ये लिखा कि मुझे तो ट्यूटरिंग की ज़रूरत है अब, कि मैं पहचानूं कि व्हाट इज़ हैपनिंग एट द हायर लेवल्स ऑफ AI एंड चैट GPT। मुझे खुद ज़रूरत है, जबकि मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ इस बात का कि चैट GPT तो आप लोगों ने अब सुनना शुरू किया पिछले 1-2 महीने से, और मैंने इसके ऊपर तकरीर करना शुरू की 1.5 साल पहले। और जब इमरान खान साहब ने मुझे किसी वेस्टर्न साइंटिस्ट या एजुकेशनिस्ट का चीज़ भेजा कि भाई ये चैट GPT भी कोई चीज़ है और GPT-4 और GPT-3 कोई 6 महीने पहले उन्होंने भेजा, तो मैंने उनको अपनी वो तकरीरें दिखाई, भेज दी कि जो मैं 1 साल से कर रहा था। उसके बावजूद मुझे एहसास हो रहा है कि मैं खुद उस इल्म में पीछे हूँ, और इस वजह से एहसास हो रहा है कि वो इल्म इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि लोग खुद परेशान हैं। आपने ये भी देखा होगा कि टेस्ला, और नाम लेते जाए बड़े बड़ों का, कोई 100 साइंटिस्ट ने इस बात को अप्रोच किया है कि इसको आहिस्ता किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GPT को आहिस्ता किया जाए क्योंकि इसके ख़तरात बहुत बढ़ गए। अच्छा, मैं ये भी बहस पढ़ता हूँ और देख रहा हूँ, और मुझे फिर ये ख्याल होता है कि मुझे इसकी क्यों फिक्र करूँ, मैं क्यों फिक्र करूँ? जिस ट्रेन को हादसा होने वाला है उस ट्रेन पर पाकिस्तानी तो सवार ही नहीं है। आप समझे? तो मेरे लिए तो बिल्कुल एक एकेडमिक बहस हो गई। It's a very strange thing which has registered on me कि एक एकेडमिक बहस है, एक इंटरनेशनल बहस के अंदर मैं भी इंटरेस्ट ले रहा हूँ, जबकि मेरी कौम के लोग और मेरे इदारे सीधा ज़रूर होंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी बात की कि आप सवार नहीं हैं, तो मुझे ये भी मालूम है कि आपके इदारे के लोग उसमें हैं, आप तालिब इल्मों को बता रहे हैं, बट द नंबर्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आपके यहाँ 1000 लोग इसके फिक्रमंद हैं तो हिंदुस्तान में 50 लाख लोग इसके फिक्रमंद हैं। दोज नंबर्स आर इम्पोर्टेंट। मैं जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस किस्म की बात करता हूँ तो कहते हैं जी हम कर रहे हैं। मेरा कहना यह है आपकी स्पीड बहुत स्लो है। अगर आप कर रहे हैं तो वेयर आर द नंबर्स? इट इज सो इम्पोर्टेंट। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि मेरे घर के बाहर फर्ज करें 1000 भूखे मौजूद हों और मैं ये कहूँ कि जी मैंने 50 लोगों के खाने का इंतजाम कर लिया है। इट इज स्ट्रेंज
بھائی واٹ از دا پرائرٹی؟ پرائرٹی یہ کہ یار 1000 بھوکے موجود ہیں، کوئی طریقہ تلاش کرو، کوئی ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ کر لو، ہر ایک کو ایک پلیٹ، چھوٹی پلیٹ دال کی دو کہ بھوک تو میں کم سے کم ہو. تو لہٰذا مجھے یہ بہت بڑا کرائسس نظر آ رہا ہے کہ کیوں. اور آپ نے خود ذکر کیا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ آپ ایجوکیشنل ایکسلنس کی طرف جا رہے ہیں. جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ ایجوکیشنل ایکسلنس کی طرف جائیں. مگر آپ نے خود ہی ایک فگر دیا کہ 2,30,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. یار میرے لیے تو بڑی پریشانی کا باعث ہے. اگر آپ ان 2 کروڑ یا 3 کروڑ کی بات کر رہے ہیں جو اسکول میں ہیں، میں کہتا ہوں 2,30,00,000 جو اسکول میں ہی نہیں ہے. سو ویئر آر وی؟ بہت بڑا سوال ہے. کہاں ہے نمبرز؟ کوئی آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ سے حل ہو جائے گا تو آئی ایم سوری ٹو ڈس اپوائنٹ یو کہ برک اینڈ مارٹر اسکول بناتے بناتے آپ کو 10-15 سال لگیں گے. دنیا کہاں پہنچ جائے گی؟ اور ایک بڑا اچھا فگر یہاں پر کیا گیا کہ بنگلہ دیش، میں نیچے سے شروع کر رہا ہوں تو لہٰذا آپ کے لیے سوچ ہے اور آپ کے صرف آپ کے لیے نہیں ہے. اس گفتگو کے ذریعے میں ان لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو آؤٹ آف دا باکس کوئی نہ کوئی چیز تلاش کریں. ایک ہوتا ہے کہ ایک سواری ہے اونٹ کی، گھوڑے کی، گھوڑا گاڑی ہے، 4 لوگ چلتے تھے، 20 لوگ چلتے تھے، پھر 4 گھوڑے لگا کر 30 لوگ چلنے لگے، پھر سائیکل آئی، پھر سائیکل کے بعد گاڑی آئی، نمبر بڑھے، بس آئی، بس کے بعد ٹرین آئی. اور میں اور آپ اگر صرف یہ بات کریں کہ جی لوگوں کا موومنٹ کی کثر ہے تو ہم ایک بائسیکل دے دیتے ہیں. تو وہ آج کل زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے یو آر سلوور، دنیا آپ سے تیز بھاگ رہی. اچھا اگر آپ یہ تصور کریں کہ جی ہم بھی آہستہ آہستہ جیسے وہ چلتے رہے تو ہم بھی چلتے رہیں گے، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ 10 سال پہلے کے 4 قدم لیں گے تو دنیا آج کے اعتبار سے 40 قدم لے گی، وہ یہاں ہو جائے گی. پھر آپ جب 40 لینے لگیں گے تو دنیا 400 قدم لے رہی ہوگی. یہ ہے ایکسلریشن علم کا. لہذا I want to change, bring your attention down to the fact کہ میں کیا کروں. آپ بتائیے میں کیا کروں، پاکستان کیا کرے. بجٹ بڑھنے سے میں آپ کو بتاتا ہوں بجٹ کی تفصیلات میں. پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم پروونشل ڈیوالوڈ سسٹم ہے. پروونسز ایجوکیشن میں صرف کرتی ہے، فیڈریشن صرف اسلام آباد پر خرچ کرتی ہے، فیڈریشن براڈر پالیسیز پر خرچ کرتی ہے. پروونسز اس وقت تقریباً اپنا ایک چوتھائی بجٹ ہر پروونس اپنا تعلیم پر خرچ کرتی ہے. بٹوین 22 to 28% ہر پروونس تعلیم پر خرچ کر رہی ہے. اینڈ آئی نو دیٹ از ناٹ انف، مگر وہ 50% کر نہیں سکتی. کوئی اپنا بیلنس ہوگا، لوگوں کو کھلانا بھی ہے، تعلیم پر بھی خرچ کرنا ہے. کیا کروں میں؟ تو میرا سوال آپ سے بار بار یہ آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، قوم کیا کرے. یقیناً جن جگہوں پر آپ لوگ موجود ہیں آپ تعلیم اچھی کرنا شروع کریں، مگر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ تو کچھ تو میں سجیشن دیتا رہا ہوں، اس پہ بھی بڑی سلو پروگریس ہے. یہ جو انرشیا ہے یہ میرے لیے بہت پریشان کن ہے. یہ انرشیا منسٹری آف ایجوکیشن کا انرشیا. پچھلے دنوں میں نے ایجوکیشن سیکرٹری وغیرہ لوگوں کو بلایا اور میں نے کہا کہ بہت سارے معاملات میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں وہاں سے گھوم گھام کر 6 مہینے 8 مہینے ایک بندے کا اپوائنٹمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. کوئی گفتگو ہو رہی تھی کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہو، تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا جی ہم سے پوچھ کر ہونا چاہیے. میں نے کہا بالکل صحیح. میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس بڑی فوج ہوگی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک چیز آپ سے پوچھ کر کی جائے، کیونکہ 2,30,00,000 بچے باہر ہیں تعلیم